بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعے کا۔ جب حضرت اور لیسمن شعور کو پہنچنے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تب انہوں نے شریر اور مفسدون کو راہ ہدایت کی تبلیغ شروع کی، مگر مفسدون نے ان کی ایک نہ سنی اور حضرت آدم شیط کی شریعت مخالف ہی رہے۔ البتہ ایک چھوٹی سی جماعت ضرور مشرق و سلام ہو گئی۔ حضرت اور یس نے جب یہ رنگ دیکھا تو وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے پیروں کو بھی ہجرت کی تلقین فرمائی۔ پیروان ادریس نے جب یہ سنا تو ان کی ترک وطن بہت ساکھ گزرا اور کہنے لگے کہ بابل جیسا وطن ہم کو کہاں نصیب ہو سکتا ہے۔ حضرت اور لیس نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم یہ تکلیف اللہ کی راہ میں اتارتے تو اس کی رحمت وسیع ہے، وہ اس کا نعم البتل ضرور عطا کرے گی۔ پس ہمت نہ ہارو اور خدا کے حکم کے سامنے سر نیاز جھکاؤ۔ مسلمانوں کی رضامندی کے بعد حضرت ادریس ان کی جماعت مصر کی جانب ہجرت کر گئی۔ جماعت نے جب تیل کی روانگی اور اس کے سرزمین کی شادابی دیکھی تو بہت خوش ہوئی۔ بابل کی طرح شاداب مقام اور ایک بہترین جگہ منتخب کر کے نیل کے کنارے بس گئے۔ حضرت اور لین اور ان کی پیروں جماعت نے جب مصر میں سکونت اختیار کر لی تو یہاں بھی انہوں نے پیغام الہی اور امیر المعروف اور نہی عن المنکر کا فرض انجام دینا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں بہترین زبانیں بولی جاتی تھی اور خدا تعالیٰ کی عطا بخشش ہے۔ بخشش سے یہ وقت کی تمام زبانوں کے زباندان تھے اور ہر ایک جماعت کو اسی کی زبان میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت اور لیس نے دین ہر کے پیغام کے علاوہ سیاست، تمدن، شہری زندگی اور بود ماند کے تمام تمدن طریقوں کی بھی تعلیم تلقین کی، اور اس کے لیے انہوں نے ہر ایک فرقہ جماعت سے طلباء جمع کیے اور ان کی تمدنی سیاست اور اس کے اصول باقاعدہ سکھائے۔ جبکہ یہ طلباء کامل ماہر بن کر اپنے قبائل کی طرف لوٹے تو انہوں نے شہر اور بستیاں چھوٹا شہر رہا تھا۔ حضرت ادریس نے ان طلباء کو دوسرے علوم کی بھی تعلیم دی، جس میں علم حکمت اور علم نجوم جیسے علوم بھی موجود ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلی ہستی ہیں جنہوں نے علم حکمت نجوم کی ابتدائی کی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو افلاک اور ان کی ترکیب کو عقب اور ان کے اجتماع افتراق کے نقاط اور ان کے باہم کشش کے رموز اسرار کی تعلیم دی اور ان کو علم عدد حساب کا عالم بنایا۔ اور اگر اس پیغمبر خدا کے ذریعے ان علوم کا انکشاف نہ ہوتا تو انسانی طبع کی وہاں تک رسائی مشکل تھی۔ انہوں نے مختلف گروہوں اور امتوں کے لیے ان کے مناسب حال قوانین باقاعدہ مقرر فرمائے اور عالم کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر ربیہ کے لیے ایک حاکم مقرر کیا، جو اس حصے کی زمین سیاست ملکیت کا ذمہ دار قرار پایا، اور ان 4 کے لیے ضروری قرار دیا کہ تمام قوانین سے مقدم شریعت کا وہ قانون رہے گا جس کی تعلیم وحی الہی کے ذریعے میں نے تم کو دی ہے۔ اس سلسلے کی سب سے پہلے 4 بادشاہوں کے نام حسب ذیل ہیں: الیاس، زوز، مکلیبوس، زوس، امون یا ایلادس، امون یا سیلوس۔ حضرت ادریس کی تعلیم کا خلاصہ: حضرت خدا کی ہستی اور اس کی توحید پر ایمان لانا، حضرت صرف خالق کائنات کی پرستش کرنا، آخرت کے عذاب سے رستگاری کے لیے اعمال صالحہ کو ڈھول بنانا، دنیا سے یہ
التفاتی اور تمام امور میں عدل انصاف کو پیش نظر رکھنا اور مقررہ وقت طریقہ میں عبادت الہی ادا کرنا اور ایام بیز کے روزے رکھنا، دشمنان اسلام سے جہاد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، طہارت نظافت سے رہنا، خصوصیت کے ساتھ جنات کے قطع اور سور سے اجتناب کرنا، ہر نشہ اور نشے سے پرہیز کرنا اور ان کی تعلیم کا لباب ہے۔ انہوں نے اپنے پیروں کے لیے بحکم الہی سال میں چند دن عید کے مقرر فرمائے اور چند مخصوص اوقات میں نذر اور قربانی دینا فرض ادا کرنا۔ ان میں سے بعض رویت ہلال پر ادا کی جاتی تھیں اور بعض اس وقت جب سورج کسی برج میں داخل ہونے لگا ہو اور بعض جب کہ سیارے اپنے بیوت برج شرف میں داخل ہوں اور بعض سیاروں کے مقابلے آ جائیں۔ نظیر الہی کے طریقے اللہ تعالیٰ کے سامنے نظر قربانی پیش کرنے کے لیے ان کے یہاں 3 چیزیں اہمیت رکھتی ہیں: خوشبو کی دھوئی جانوروں کی قربانی اور شراب، اور ان کے علاوہ میووں، پھلوں اور پھولوں وغیرہ سے موسم کی پہلی چیز کی نظیر ضروری تھی، اور میووں میں سب سے سیب کو، اناج میں سے گیہوں کو اور پھولوں میں سب سے گیلاب کو ترجیح حاصل تھی۔ بعد میں آنے والے نبیوں کے متعلق بشارت: حضرت ادریس علیہ السلام اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میری ترخاص عالم کی دینوی اصلاح کے لیے بہت سے انبیاء علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور ان کے نمایاں خصوصیات یہ ہوں گی: وہ ہر برے وقت سے برے اور پاک ہوں گے۔ نمبر 2، قابل ستائش اور فضائل میں کام ہوں گے، زمین آسمان کے احوال سے اور ان کے امور سے کہ جن میں کائنات کے لیے شفا ہے یا مرض، وحی الہی کے ذریعے اس کے طرح واقف ہوں گے کہ کوئی سائل تشنا کام نہ رہے گا۔ وہ مستعد دعوات ہوں گے اور ان کے مذہب کی دعوت کا خلاصہ اصلاح کا انعات ہوگا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے خلافت عرضی: جب حضرت ادریس علیہ السلام خدا کی زمین کے مالک بنا دیے گئے تو انہوں نے علم کے زمین کے مالک بنا دیے گئے۔ انہوں نے اعتبار سے خدا کی مخلوق کو 3 طبقات میں تقسیم کر دیا: کاہن، بادشاہ اور رعیت، اور حسیب ترتیب ان کے مراتب مقرر فرمائے۔ کاہن سب سے پہلا اور بلند درجہ قرار پایا، اس کے لیے وہ خدا تعالیٰ کے سامنے اپنے نفس کے علاوہ بادشاہ اور رعیت کے معاملات میں بھی جوابدہ ہے، اور بادشاہ کا دوسرا درجہ رکھا گیا کہ اس کے لیے وہ اپنے نفس اور امور مملکت کے متعلق جواب دے، اور رعیت صرف اپنے نفس ہی کے مذکورہ بالا 4 بادشاہوں میں سے اسکلیبوس بہت پختہ و عزم ارادہ کا بادشاہ تھا۔ اس نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اٹھا لیے جانے پر بے حد حزن ملال کا اظہار کیا، اور حلقوں میں ان کی اور ان کے رفیع کی حالت کی تصویر بنائی۔ اسکلیبوس اس خطے پر حکومت کرتا تھا جو طوفان نوح کے بعد خطہ یونان کہلایا۔ یونانیوں نے طوفان کی تباہ کاریوں سے بچے ہوئے ٹوٹے پھوٹے ہیکلوں میں جب حضرت ادریس علیہ السلام کے مجسمہ اور ان کے رجہ کی تصویر کو دیکھا، اور ساتھ ہی اسکلیبوس کی عظمت اور ہیکلون میں حکمت فلسفہ کی تدوین کا شعر سنا، تو ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ اسکلیبوس ہی وہ ہستی ہے جس کا رفع ہوا، حالانکہ یہ صریح غلطی ہے جو محض انقل تخمین سے انہوں نے اختیار کی۔